أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین۔ میں آج آپ کو جھوٹ بولنے کے بارے میں جائز طریقہ بتانے لگا ہوں، یعنی کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے نا؟ بڑی عجیب سی بات۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کے لیے بھی اجازت دی ہے، لیکن اس کے اصل شرائط کیا ہیں اور کہاں کہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، یہ اصل حقیقت ہے جو جاننی ہے۔ اور یہ جائز ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن کہاں جائز ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز کو، جیسے مثال کے طور پہ شراب اور جوا اور یہ وہ اور ساری چیزیں حرام کی، پہلے آہستہ آہستہ ان کے بارے میں برائی بتائی گئی، پھر اس کے بارے میں ان کو کہا گیا اس سے نماز کے دوران میں اس کو نہ پیا کرو یہ شراب کو، پھر بالکل ہی اس کی بتایا گیا کہ اس میں بہت سارے نقصان ہیں، تو یعنی آخر میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ لیکن جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا حرام نہیں قرار دیا، یہ غلط نہیں کرا، حالانکہ جھوٹ کے بارے میں بہت زیادہ وعید آئی ہے کہ ویل للمکذبین ویل للمکذبین ویل للمکذبین، بہت زیادہ وہ آئی ہے۔ لیکن جھوٹ کہاں بولا جا سکتا ہے اور کیوں بولا جا سکتا ہے، آئیں ہم غور سے ایک دوسرے کو یہ بات سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ تین جگہوں کی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے جھوٹ بولنے کے بارے میں، اور وہ یہ ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کے کوئی دوست احباب آپس میں ناراض ہیں اور آپ ان کو ہر بندے کو جا کر یہ بولتے کہ یار وہ تو تمہارے بارے میں بہت اچھا سوچ رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے یار پتہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور آپ دوسری سائڈ پر جا کر بولیں کہ نہیں یار وہ تو آپ کو ماشاءاللہ بہت پیار کرتا ہے، آپ سے اس کو بڑا لگاؤ ہے، اس کا تو دل نہیں لگ رہا ہے تمہارے بغیر، تو آپ دلوں کی تألیف یعنی دلوں کو پر نرم کرنے کے لیے آپ یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ دوست آپس میں ملنا شروع ہو جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر دو قبیلے ہیں، اگر وہ دو قبیلے آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو آپ ایک قبیلے کے پاس جا کر بتاتے ہو کہ نہیں یار وہاں کے لوگ تو بہت تم لوگوں کی مدد یعنی حمد و ثنا کر رہے ہیں، یا تم لوگوں کے بارے میں بڑا اچھا سوچ رہے ہیں، تم لوگوں کے بارے میں بڑا بولتے یعنی بتا رہے ہیں، اور دوسرے قبیلے کے پاس جا کر آپ بتاؤ کہ نہیں یار وہ تو تم لوگوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں درمیان میں شیطان آیا ہوا ہے۔ تو ایسے معاملات میں جہاں آپ نے صلح کرانی ہے، جہاں آپ نے ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنی ہے، وہاں آپ کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، ایک وجہ ہوگی۔ دوسرا وہ وجہ ہے جب جنگ کا میدان ہوتا ہے، یا جب جیسے آج کل سوشل میڈیا اور یہ بڑی چیزیں ایسے جنگ کا سامان بنا ہوا ہے، زمینی جنگیں بھی ہوتی ہیں یا مطلب جو بھی، تو اس جنگوں میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ یہ بول کے کہ نہیں بھئی کل ہم جو ہے نا وائنڈ اپ کر لیں گے، لیکن ہم نے وائنڈ اپ نہیں کرنا ہوتا، یا ہم بولتے ہیں کہ یار ہم لوگ اس طرف سے نہیں، ہم اس طرف سے جا کر حملہ کریں گے، تو آپ بیسیکلی اپنے دشمن کو ان کی مائنڈ سیٹ کو ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ کھڑے تھے، تو جنگ کے دوران میں تھے، اور کوئی بندہ آیا اور انہوں نے اس بندے نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے حضرت عثمان کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک سٹیپ وہ پیچھے ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا ہاں ابھی یہیں تو کھڑے تھے، تو انہوں نے جھوٹ بولا، مگر جائز بھی ہے اور اس طریقے سے کہ جھوٹ نہیں بھی ہے۔ تو بیسیکلی جب آپ کو ڈائیورٹ کرنا ہو کوئی معاملہ جنگ میں فتح کے حوالے سے، یہاں میں گیمز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں میں کھیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، کھیل کوئی جنگ نہیں ہے کہ پتہ چلے کل کوئی بولے کہ یار امجد بھائی نے کہا تھا کہ وہ کھیل کے میدان میں اور وہ پتہ نہیں کیا، اور ایسا کچھ نہیں ہے، صرف جنگ کی بات کی گئی ہے، یا جہاں دو فریقین ہوں، ایک فریق کافر ہو ایک مسلمان ہو، اور مسلمان فریق جو ہے وہ جھوٹ بول کے ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر رہا ہو، چاہے وہ آگے دو بندے کیوں نہ ہوں اور آپ ایک بندے کیوں نہ، تو یو کین لائی دیر۔
وہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ بڑی زبردست سننے والی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے فتنے فساد ہوتے ہیں میاں بیوی میں، اور وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری خواتین کمیونٹی میں، کیونکہ میں ہوتا ہوں تو مجھے پتہ ہے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو وہ خواتین کہتے ہیں کہ یار یہ ہم سے جھوٹ بہت بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایسے کروں گا پھر کرتے نہیں ہیں، یہ فلاں ایسا ہے اور ایسا، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جھوٹ بیوی اپنے ہسبینڈ سے اور ہسبینڈ اپنی بیوی سے جو بولتا ہے، وہ والا جھوٹ نہیں کہ غداری والا مکاری والا، وہ والا جھوٹ نہیں، یہ نارمل جھوٹ، جیسے لڑائی ہو رہی ہے یا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے اور ہاٹ ٹاکس چل رہی ہیں، اور ہاٹ ٹاکس میں کیا ہے کہ بندہ بول دیتا ہے اچھا یار چلو بس کرو یار، انشاءاللہ میں تمہیں یہاں لے کر جاؤں گا، اچھا میں تمہیں ہار لے دوں گا، اچھا میں تمہیں یہ فلاں کر دوں گا، تو یہ تسکین ہے۔ ہو سکتا ہے بندے کی امکانیات میں اور اس کے فیسلٹیز میں، اس کے کیپیبلٹیز میں نہیں ہیں، تو بعد میں وہ نہیں لیتا، تو وہ جھوٹ نہیں، وہ جھوٹ جائز ہے، لیکن وہ جھوٹ کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اور ایسا جھوٹ جس میں بیوی کہتی ہے کہ میں اگر مثلاً یہ بولتی ہوں تو ان کو دکھ ہوگا، اگر میں سچ بولتی ہوں، تو وہ ذرا مکھن ملائی لگا کے جھوٹ طریقے سے کچھ بہتر بول دیتی ہوں انہیں، تو وہ ان کی دل آزاری کے لیے، تو کسی کی دل آزاری نہ ہو، یعنی کہ دونوں کی آپس میں، تو یہاں آپ کو ڈسکرپشن میں وہ حدیث کا حوالہ اور ڈیٹیل مل جائے گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو یہ تین جگہ ہیں، یہ تین شرائط ہیں، یہ تین وہ اسباب ہیں جہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ایک کہ جب صلح کرانی ہو، دوسرا جب جنگ میں ہو، تیسرا میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے غداری یا مکاری والا جھوٹ نہیں، صرف اور صرف دل کو سکون دینے والا جھوٹ کہ چلو یار ایسے کر لیں گے، اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، یہ والے جھوٹ نہیں ہوتے، یعنی یہ والا جھوٹ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے بچائے۔ در حقیقت جھوٹ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جھوٹ بولنے سے بہت زیادہ وعید دی ہے، اور ویل للمکذبین، ویل للمکذبین، سورہ المرسلات میں بہت زیادہ دفعہ اس چیز کی وعید آئی ہے۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنا ان تین مقامات پر جائز قرار دیا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور میری مزید، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میری ویڈیوز جو ہے وہ پیمنٹس یا فنڈنگ یا کسی بھی کمائی کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت حاصل کرنے کے لیے ہیں، اور اچھی بات یا صحیح دینی یا شرعی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ آپ سب تک پہنچانے تک کے لیے ہیں۔ اگر آپ ہو سکے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، اپنے دوستوں کو بھی ایڈوائز کر دیا کریں، اس سے بس یہ کہ ذرا ریٹنگ اچھی بڑھے گی تو اچھی بات زیادہ لوگوں تک جائے گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، پھر میری خاص طور پر دعا کریں، میں آج کل تھوڑا سا طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، آپ کی خاص دعاؤں کا منتظر ہوں۔ فی امان اللہ، حافظ۔